اب جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. دعوت خطاب دے رہا ہوں استاذ العلماء شیخ الحدیث شہر کراچی میں جن کا نام علم میں سند کے طور پہ لیا جاتا ہے. میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب محتمم جامعہ مہریہ گلشن اقبال کراچی. آپ سے دستبستہ ملتمس ہوں نعروں میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محترم المقام مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب مدد اللہ العالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سامعین گرامی، بات مختصر ہو رہی ہے تو میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ بات مختصر کروں، کیونکہ زیر وقت کی کمی ہوگی. حضرات علماء کرام کا جمع غفیر موجود ہے، دانشور حضرات بھی موجود ہیں، اور دوسرے اصحاب علم جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہر ایک اپنے اپنے رائے کا اظہار کرے گا. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب لکھی ہے. کتابیں ہمارے شہر میں بھی لوگ لکھتے رہتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی لکھتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں لکھی جاتی ہیں اور ہر زبان میں لکھی جاتی ہے. کتاب وہ ہوتی ہے کہ پورے وطن میں ایک ارتعاش پیدا ہو جائے. ایک ایسی نئی بات ہے، ایک ایسی تحقیقی بات ہے کہ وہ منظر عام پہ آئی ہے تو اس سے قوم میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور ہر آدمی کو اس کی تلاش ہوتی ہے، اس کی جستجو ہوتی ہے. تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ آئی تو ارتعاش پیدا ہو گیا. ہم نے نام سنا تو تلاش شروع کر دی، اور ہماری طرف بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے تلاش کے بعد کتاب کو پایا. سامعین گرامی، ہمارا ایک درس نظامی ہے، اور یہ علماء کرام جتنے تشریف فرما ہے یہ سب درس نظامی پڑھ کے عالم ہوتے ہیں، اور اس درس نظامی میں کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو کچھ علوم فنون پڑھائے جاتے ہیں. ایسے ہی ہمارے ہاں ایک علم کلام ہے، وہ بھی پڑھایا جاتا ہے. تو علم کلام کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کو ہم شرح عقائد نسبیہ کہتے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ اس کے مصنف بھی حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی ہیں رحمت اللہ تعالی. حضرت تفتازانی نے یہ مسئلہ وہاں پر بیان کیا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، انہوں نے بھی استدلال کیا ہے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو ذریت ہے اس کی توہین اور اس کی تحقیر کا جو استدلال ہے وہ بھی کیا ہے یزید کے بارے میں، اور اس کا حکم لگایا. اور حکم لگاتے ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ، کہ ہم اس کے بارے میں کوئی توقف نہیں کرتے. توقف وہاں کیا جاتا ہے جہاں دلائل متعارض ہوں تو آدمی فیصلہ نہ کر پائے
تو کہتے ہیں ہمیں کوئی توقف نہیں ہے، لا نتوقف فی شانہ، بلکہ ہمیں اس کے ایمان کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہم اس کو مومن بھی نہیں مانتے، جو ہے ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور جتنے اس معاملے میں قتل حسین میں جتنے اس کے معاون و مددگار تھے تو ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ حضرات گرامی ہمارے علماء کا فیصلہ ہے، اور ایسا ہی فیصلہ ہے، ابھی بات ہو رہی تھی اس موضوع پر کہ حضرت امام احمد بن حنبل اور کچھ اور علماء ہیں، ان کا بھی ایسا ہی فیصلہ ہے، وہ اس کے کفر تک جاتے ہیں، اس کی کفر کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھے وہ اہل سنت ہیں جو اس کو کافر کہتے ہیں، وہ اہل سنت ہے۔ اب جو لعنت کی بات ہے تو یہ اس کے قریب قریب ہی ہوتی ہے، تو اس لیے حضرات علماء کرام نے ہمیشہ اس طرف توجہ رکھی ہے، اور جو ہماری امہات کتب ہیں ان میں یزید کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یزید کے 3 بڑے کارنامے ہیں۔ ایک کارنامہ یہ ہے کہ اولاد رسول، دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ پر اس کی فوجوں کا حملہ آور ہونا، اور تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پر اس کی فوجوں کا حملہ آور ہونا۔ 3 سال اس نے حکمرانی کی، تو 3 سالوں میں یہ کارنامے اس نے کیے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ کون سا ایسا کارنامہ ہے جس پر اس کو داد دی جائے، یا اس کی حمایت کی جائے، یا اس کی طرفداری کی جائے، یا اس کا دفاع کیا جائے؟ اب بات کیا ہے کہ آل بیت کے دشمن اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور جو آل بیت کے دشمن اس وقت تھے ان کو بھی نظر نہیں آتا تھا، اور جو آج ہیں ان کو بھی نظر نہیں آتا کہ یہ یزید کے کارنامے ان کو نظر نہیں آتے، لیکن آل بیت کی عداوت جو ہے ان کے دلوں میں جا گزری ہے، تو اس لیے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ یزید نے ایسا کوئی حکم دیا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ ان کو ابھی تک اس کی دلیل ہی نہیں ملی۔ دلیل اس لیے نہیں ملی کہ ان کا اپنا باطن جو ہے وہ یزید کی طرف ہے، اس لیے دلیل نہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کتاب میں بے شمار باتیں لکھ دی ہیں، ہر ایک اپنی اپنی بات بھی اس سے اٹھاتا رہے گا اور نقل کرتا رہے گا، تو ہم انہی کی کتاب سے ایک بات نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یزید نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اس خط کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو خط لکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ آل عبد المطلب کے ساتھ جو تو نے کیا ہے ہم اس کو بھول جائیں گے؟ وہ جو مصباح الدجاجہ ہیں، مصباح الدجا ہیں، تو وہ مصباح الدجا جو ہیں، تو جو اندھیروں میں روشنی پھیلانے والے ہیں، ان کو جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے ہم ان کو بھول نہیں سکتے۔ اور وہ قتل کس نے کیا ہے؟ غادرتہم جندوں کا بے امر کا، کہ تیرے لشکر نے تیرے حکم سے ان کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور جو صحابہ اہل علم ہیں ان کا اس میں خاص مقام ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان کا یہ قول، ان کا یہ خط جو ہے وہ نقل کیا ہے، تو وہ خط کا ایک جملہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وہ بڑے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے حکم سے تیری فوج نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ اندر تو یہ بات طے ہے، لیکن میں اس بات کو اگر یاد نہ رکھوں، مجھے یہ کتابوں میں نظر نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے باطن میں یزید کی طرف جھکاؤ موجود ہے۔ تو حضرات گرامی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے 3 بڑے کارنامے ہیں، تو ان کارناموں میں سے آپ کو کون سا اس کا کارنامہ پسند آیا ہے کہ آپ جو ہے اس کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں اور برسر عام کرتے ہیں، اپنی مجالس میں کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے کہ وہ حقائق کی طرف آئیں اور اپنی آنکھوں کو کھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں فہم دی ہے، جو عقل دیا ہے، اس کو استعمال کریں، اور جو حقائق ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء بما ہی،
کہ اے باری تعالیٰ جو حقائق جیسے ہیں ان کی ہمیں ویسی سمجھ عطا فرما. تو شاید ان کے دل کے دروازے کھلے، ان کی عقل کے دروازے کھلے اور یہ حقائق ان پہ اترے، اور پھر ان کو یہ سمجھ میں آئے تفتزانی کا قول کہ نحنو لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ. حضرات گرامی، میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کر